زہرا کا جو احترام کرتے ہیں، عذاب اپنے مقدر کے نام کرتے ہیں۔ او قسم خدا کی گنہگار ہیں وہ سب بندے، قسم خدا کی گنہگار ہیں وہ سب بندے، جو منکران علی کو سلام کرتے ہیں، جو منکران علی کو سلام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت عالی محمد۔ ایک مطلع اور چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ ایک صلوات بلند ترین پڑھ دیجیے حضرات۔ میں ملتمس ہوں حضرات سے جو باہر تشریف رکھتے ہیں براہ کرم وہ فرش عذابت تشریف لے آئیں، جو نمازوں سے فارغ ہو گئے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ علی کی ولا ہے صدا فاطمہ کی، 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 ارادہ خدا کا رضا فاطمہ کی، ارادہ خدا کا رضا فاطمہ کی۔ وہ ہوئے تھے جو مقتل میں مسبال ان کے، ہوئے تھے جو مقتل میں مسبال ان کے، ہے خاک شفا میں شفا فاطمہ کی، ہے خاک شفا میں شفا فاطمہ کی۔ یہ شعر بطور خاص کہ محب کیسے مانوں میں اس کو نبی کا، محب کیسے مانوں میں اس کو نبی کا، جو کرتا نہیں ہے عزا فاطمہ کی، جو کرتا نہیں ہے عزا فاطمہ کی، تو ولایت کے منکر پا کرتا ہوں لعنت، ولایت کے منکر پا کرتا ہوں لعنت، ہے درکار مجھ کو دعا فاطمہ کی، ہے درکار مجھ کو دعا فاطمہ کی۔ اور جو روتا ہے شبیر کو فرش، جو روتا ہے شبیر کو فرش غم پر، جو روتا ہے شبیر کو فرش غم پر، جنا اس پہ ہے کہ عطا فاطمہ کی، جنا اس پہ ہے کہ عطا فاطمہ کی۔ اور برائے اجازت وہ
در پر کھڑی ہے برائے اجازت وہ در پر کھڑی ہے مرہون ملنات قضا فاطمہ کی، ہے مرہون ملنات قضا فاطمہ کی۔ یہ شعر کہ سجی جس کی عظمت ہو قرآن کے لب پر، سجی جس کی عظمت ہو قرآن کے لب پر، بیاں حد کروں کیا بتا فاطمہ کی، بیاں حد کروں کیا بتا فاطمہ کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ شعر بطور خاص کہ ہے سر پر جو چادر میسر کنیزوں، ہے سر پر جو چادر میسر کنیزوں، یہ بخشی ہوئی ہے حیا فاطمہ کی، یہ بخشی ہوئی ہے حیا فاطمہ کی، یہ بخشی ہوئی ہے حیا فاطمہ کی۔ کوئی عبادت کے مرکز کو کہتے ہیں کعبہ، عبادت کے مرکز کو کہتے ہیں کعبہ، ہے کعبے سے افضل رضا فاطمہ کی، ہے کعبے سے افضل رضا فاطمہ کی۔ او کیوں در کو جلایا ستمون پڑھایا، کیوں در کو جلایا ستمون پڑھایا، بتائے یہ امت خطا فاطمہ کی، بتائے یہ امت خطا فاطمہ کی۔ ہو آنکھوں میں آنسو لبوں پر ہو نوحہ، ہو آنکھوں میں آنسو لبوں پر ہو نوحہ، شکیل اس طرح ہو عزا فاطمہ کی، شکیل اس طرح ہو عزا فاطمہ کی۔ برائے خوشنودی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا بلند ترین صلوات۔ ساحل، میں ساحل جول پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نوحہ پڑھو گے نا؟ نوحہ پڑھو گے؟ نعرے صلوات۔ آؤ فضا مجھے اٹھاؤ ذرا، میری ساری ٹوٹ گئی، آؤ فضا مجھے اٹھاؤ ذرا، پسلیاں میری ساری ٹوٹ گئی، آؤ فضا مجھے اٹھاؤ ذرا،
پسلیاں میری ساری ٹوٹ گئی، بولی زہرا گرا جو دروازہ، بولی زہرا گرا جو دروازہ، پسلیاں میری ساری ٹوٹ گئی، کر دیا کیسے کلمہ گو نے غزا، ہائے جو در گرا ہے اس کے سبب، ہائے جو در گرا ہے اس کے سبب، مر نہ جائے کہیں پسر میرا، پسلیاں میری ساری ٹوٹ گئی، غم نہ سہ پائیں گے یہ شیر خدا، ان کے دل میں ہے درد بابا کا، ان کے دل میں ہے درد بابا کا، ان سے بالکل نہ کہنا ہے فیضا، پسلیاں میری ساری ٹوٹ گئی، مجھ سے فضا کرو یہ ایک وعدہ، تم رکھو گی خیال بچوں کا، تم رکھو گی خیال بچوں کا، میرا ممکن نہیں ہے اب بچنا، پسلیاں میری ساری ٹوٹ گئی، کر ولایت دعا وہ ہو سچا، خواب ساحل نے شب میں جو دیکھا، خواب ساحل نے شب میں جو دیکھا، اتنا ماتم کیا ہے زہرا کا، پسلیاں میری ساری ٹوٹ گئی، آؤ فضا مجھے اٹھاؤ ذرا، جو باہر تشریف رکھتے ہیں اسے التماس کی جاتی ہے برائے کرم و خرشہ تشریف لے آئیں۔ زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ خمسہ مجالس کی آج یہ آخری مجلس ہے، جسے مسلسل خطاب فرما رہے ہیں آیت اللہ علامہ سید منتظر مہدی صاحب قبلہ خون۔ ہم زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے علامہ صاحب کے شکر گزار ہیں، تمام ممبئی کے مومنین کی جانب سے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور مجلسوں کو خطاب فرمایا۔ میں 4 مصروں سے ان کی آواز دوں کہ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا، اور بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت۔ میں موصوف سے التماس کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور آ کر آج کی اس مجلس کو خطاب کریں۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شہنشاہ کربلا، یا مجاہدوں کے سلطان، یا محسن اسلام، یا جگر بشاری، یا دل برے بدول، یا نواز رسول، یا خاندان رسالت کے پھول، یا حضرت امام حسنین علیہ السلام پر تبار میں امام حضرت مہدی الزمان پر باواز بلند صلوات۔
الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. ما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش عرش الکریم. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جس میں اعلان حکومت حقیقی، پروردگار کی حقیقی حکومت کا اعلان جس آیت میں ہے، یہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور مسلسل 4 دنوں سے میں نے آپ کے سامنے وہ کانسیپٹ اور وہ نظریہ کہ جو قرآن و حدیث اور علماء مشہور کا نظریہ ہے پیش کیا کہ اصل حکومت اللہ کی ہے، حقیقی اور واقعی. اس کے بعد جتنی حکومتیں اللہ کی طرف سے ہوں گی وہ سب مجازی ہیں، اللہ کی عطا ہے. اور باقی جو حکومتیں خود ساختہ ہیں وہ غصبی ہیں اور ظالم حکومت. اس میں اللہ کا کیونکہ داخل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہے، مگر یہ کہ یوں تو ساری کائنات کی مخلوقات جو ہیں وہ سبھی اللہ کی ملکیت ہے، سب پر وہ حاکم ہے فطری طور پر. تو آپ کے بھی اور ظالم اور غاصب اور کافر ان پر بھی وہی حاکم ہے فطری طور پر. اگر ظالم ظلم کر رہا ہے اور خدا اسے مہلت دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس کے ظلم کی تائید کر رہا ہے.
یہ نہ سمجھا جائے۔ یہ بات اور ہے کہ موقع دیتا ہے کہ کل کے یہ نہ کہے کہ تھوڑا اگر موقع فراہم ہو جاتا تو میں اس گناہ سے بری ہو جاتا، مجھے موقع تو نے دیا ہی نہیں۔ تو اللہ موقع دے رہا ہے، مدت بڑھا دی کہ ہو سکتا ہے کبھی بھی توجہ ہو جائے تو راہ راست پر آ جائے۔ یہ اس کی رحمانیت ہے اور یہ اس کی بہت بڑا اس کا لطف ہے اور الطاف ہے کہ وہ تمام تر سرکشی کے باوجود مہلت دے کے معاف کرنے کو تیار بھی ہے۔ تو خود یہ کیفیت جو ہے اس کی، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر شخص کو چاہتا ہے کہ وہ راہ راست پہ رہے اور وہ عدل پسند زندگی گزارے۔ گویا اس کی چاہت یہی ہے، تبھی یہ اتنی مہلت دے رہا ہے، ورنہ نہ دیتا۔ جیسے ہی کچھ بدعنوانی کیا ویسے ہی فوری سزا اسی وقت جو اس کو دینا ہے دے دیتا، اور زیادہ کچھ اور بڑھتا ہے تو ایسا ختم کرتا ہے کہ سارے چیزیں رہ جاتی ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسی بات کو، لطف و رحم و کرم اپنی جگہ پہ ہے، مگر میں نے اس طرح بیان کیا کہ یہ اس حیثیت سے بھی کہ ہمیشہ ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ ضد کے معنی مقابل کی۔ ایک ضد ہے جو آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہی ہونا ہے اور اڑ جاتے ہیں، سادی اردو میں تو یہ ضد کہلاتی ہے، بڑے ضدی ہیں، ضد کر رہے ہیں۔ اور ایک ضد ہے مقابلے میں۔ تو اشیاء جو ہیں ہمیشہ اپنی مقابل سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا اگر اندھیرے کا تصور نہ ہو تو نور کی عظمت کھل کے سامنے نہیں آئے گا۔ نور جو ہے سمجھ میں اسی وقت آئے گا جب اندھیرا ہو۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ ازداد سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر جہل نہ ہو تو علم کی عظمت نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر ظلم نہ ہو تو عدل نکھر کے سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ عدل ہی عدل ہو رہا ہو، ظلم نہ ہو تو سمجھ میں نہ آئے گا کہ ظلم کیا چیز ہے۔ دیکھیں تو بھی کیسا ہوتا ہے ظلم، سمجھیں تو بھی کیسا ہوتا ہے ظلم، جب اس کا کوئی مصداق ہی نہیں ہے، موارد ہی نہیں ہے، صرف عدل ہی عدل دیکھ رہے ہیں تو ظلم آشنا نہیں ہو پائیں گے۔ اور نہ تنہا ظلم آشنا نہیں ہو پائیں گے، عدل کی اہمیت بھی نہیں جاننے پائیں گے۔ تو اس لیے ازداد سے جو ہے پہچانا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے حق و باطل بھی رکھا، عدل و ظلم بھی رکھا، علم و جہل بھی رکھا، بصارت و بصیرت جو ہے وہ اندھوں کے سامنے رکھا۔ اگر اندھا پن نہ ہوتا تو آنکھ کی عظمت نہ سمجھ میں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں ازداد ایک دوسرے کی ملکہ کے ساتھ ہیں۔ اس کے پاس اختیار ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے کہ ظلم بھی کر سکتا ہے اور عدل بھی کر سکتا ہے۔ قوت ہے، صلاحیت ہے کہ اللہ اس کو آنکھ دے دے تو دیکھنے لگے اور آنکھ چھین لے تو اندھا ہو جائے۔ قوت ہے، صلاحیت ہے کہ یہ برائی بھی کرے اور اچھائی بھی کرے۔ تو یہ اللہ نے نظام رکھا ہے فطرت میں تاکہ لوگ عادل اور ظالم کو پہچان سکیں۔ اب یہ کہ اس کی حکومت تو ظالمانہ نہیں ہو سکتی،
کیوں؟ اس لیے کہ جو خود پاک و پاکیزہ ہو وہ کبھی کسی قذر اور رس اور نجاست کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ جمال یحب الجمیل، یا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، ان اللہ مطہر مطاہر طاہر، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب المطہرین۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ جو ہے وہ پسند بھی طہارت ہی کو کرتا ہے۔ اب جس کی ذاتی یہ ہو کہ هو الذی لا الہ الا هو السلام، هو الملک القدوس السلام، ایسا بادشاہ کی جو ہے قدوس ہے، قداست، اسی سے بیت المقدس ہے اور اسی سے آپ بیت المقدس بولتے ہیں۔ تو تقدس جو آیا آپ کا، قداست یعنی پاکیزگی، طہارت، جہاں پر رزق کا تصور نہ ہو سکے، گندگی کو سوچ نہ سکے، تو وہ بادشاہ ہے جو قدوس ہے۔ تو جب اس کی بادشاہ حقیقی جو کہ قدوس ہے، تو اگر وہ اپنی جانب سے مجری احکام معین کرے گا تو وہ بھی تو طاہر ہی کرے گا نا، ظالم نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی پاکیزہ چاہیے، تاکہ پاکیزہ جو ہے وہ اس کے احکام کو چلائے اور یہ دنیا پاکیزگی کے ماحول میں رہے۔ دنیا جتنی زیادہ پاکیزگی کے ماحول میں ہوگی اتنی زیادہ نکھر کے سامنے آئے گی بندگی، اتنی زیادہ نکھر کے سامنے آئے گی زندگی۔ انسان کی بندگی اور زندگی جو ہے طاہر مطہر، اس لیے ہے نا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ جو مردوں میں یا عورتوں میں سے من عمل صالحا من، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کہ جو تم میں سے من ذکر او انثیٰ، یعنی یہ کہ مرد یا عورت میں سے عمل صالح انجام دے، من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ وہو مؤمن، اور وہ مومن بخدا ہو، تو پھر اللہ کہتا ہے وَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو جو ہے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو پاک و پاکیزہ زندگی ایمان اور عمل کی بنیاد پر، اسی دنیا میں ظاہر ہے کہ عمل بھی اچھا اور ایمان بھی، یہ دونوں طہارت ہیں، تو اس کی زندگی طاہرانہ زندگی ہے۔ جہاں کفر آیا وہاں سے ظالمانہ زندگی۔ قرآن نے متعدد جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ ظالمون الکافرون هو الظالمون، یہی کافر جو ہیں یہی ظالم ہیں، یہ کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا انکار کرنے والے، اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے، اللہ کی بھیجی ہوئی چیزوں کا انکار کرنے والے سب کافر ہیں اور برابر کے کافر ہیں۔ اگر کوئی ایک آیت کو نہ مانے، اب یہ اتنا سورہ ہے، اتنی آیتیں ہیں 6000 کتنی بھی، اس میں بھی اختلاف ہے، تھیں یا زیادہ تھیں، جو کہ الگ بحث ہے کہ بھیا کچھ نہیں، جو کچھ ہیں یہی ہیں، پریشان نہ ہو۔ لیکن بہرحال ان میں سے ایک آیت کو یہ خدا نہیں ہے اور کہیں یہ کہہ دے کہ میں مانتا ہی نہیں، تو منکر آیت اگر ہو جائے ایک آیت سے بھی تو وہ کافر ہے۔ سارا قرآن مان رہا ہے مگر ایک نہیں مانتا ہوں، تو ایک نہ ماننے سے کافر ہو گئے۔
معلوم ہو گیا کافر ہو گیا۔ اب جب کافر ہو گیا تو اللہ نے کہا یہی ظالم ہے۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھائی انکار ہی تو کیا ہے، ظلم تو کیا نہیں ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہمارے ذہنوں میں تو ظلم کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ بڑا بنیادی معنی ہے۔ ہم ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی کا حق مار دے یا کسی کے اوپر تعدی کر دے۔ اگر ایک جاپڑ رسید کیا تو ظلم کر دیا، ایسے ہی خواہ کو کوئی سبب نہیں تھا، وہ مار دیا مجھے، یہ تعدی کیا۔ تو ہمارے ذہنوں میں تصورات یہ ہیں، تو کسی کا حق مارنا ظلم ہے۔ اب میرا حق ایک مقام ہے، اب وہ مقام سے آپ گرا رہے ہیں تو یہ بھی ظلم کر رہے ہیں میرے ساتھ، اس لیے کہ میرے حق کو چھین لیا ہے۔ اللہ کا مقام ہے کہ اس کے تم تابع و فرما بردار ہو، اور تم نے اس سے انکار کیا تو مقام اس کا آپ نے پارا پارا کیا، تو اس کا حق چھینا نا آپ نے، جیسے ہی حق چھینا آپ ظالم ہو گئے، تو کافر ہی ظالم ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ اب اگر ایک آیت کا انکار کر دے تو وہ ظالم ہے، اب وہ چاہے زندگی بھر جتنے تعویلات کرے ظالم ہے اور کافر ہے ایک آیت کے انکار پر۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کسی نے 10 آیت کا انکار کیا ہو تو کتنا بڑا ظالم ہوگا، کافر بھی ہو گیا ظالم بھی ہو گیا۔ بات صرف اتنا ہی، اتمام حجت کے لیے چیزیں آتی ہیں آپ کے سامنے، ضرورت کچھ نہیں ہے، بڑے بڑوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ فدق لے لیں، مسئلہ اس کا ہے کہ دنیا کے سامنے یہ بتا دیں کون قرآن پر ایمان رکھتا ہے کون نہیں رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شکوے ہے کچھ بھی نہیں ہے بات، کیسا صفائی دیتا ہے بے رنگ سے مسلمان۔ حق الایمان نعرہ حیدری، یہ جو ہے اپنی الگ بحث ہے، ہمارا عنوان کچھ اور تھا، لیکن میں آپ کو یہ بیچ میں اس لیے کہا کہ آپ سو نہ جائیں، تھوڑا جھاگتے رہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آیت کا بھی انکار کیا تو کافر ہو گیا، اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ تو اب ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں آئی ہو وراثت لینے؟ اس لیے کہ نبی جو ہے وہ نہ وارث ہوتا ہے نہ وراثت چھوڑتا ہے۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اللہ نے سلیمان کو داؤد کا وارث قرار دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤد، تو قرآن کے خلاف ہو گیا نا، تو تم قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ بات سمجھ لیجئے، تو مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ فدق مل جائے، مسئلہ اس کا ہے کہ کون کتنا ایمان رکھتا ہے، یہ ظاہر ہو جائے، یہ واضح ہو جائے۔ اور اگر ایک کا انکار کیا تو سارا چلا گیا ہاتھ میں۔ تو آپ ظاہر ہے کہ اس طرح سے بہت سے واقعات ہوں گے آپ کے سامنے، بہت سی چیزیں ہوں گی، اور اس کا استدلال بھی کیا امیر المومنین نے۔ بات تو میں کچھ اور کر رہا تھا، میں ابھی پھر وہیں پہنچتا ہوں، لیکن اس کا امیر المومنین نے استدلال کیا ہے، اور نواسخ التاریخ میں یہ موجود ہے واقعہ کہ جب اس نے انکار کر دیا ہر چیز سے اور روانہ کر دیا، حضرت زہرا نے مڑ کے دیکھا تو مولا علی نے سوال کیا خلیفہ اول سے کہ یہ بتا کہ جس طریقے سے ابھی یہ حدیث آئی مقابل میں زہرا کے، اور تم نے گواہی بھی مانگی، گواہی سے بھی انکار کر دیا، ظاہر گواہی مانگی نا، اور گواہی جو لے کے آئیں زہرا وہ بھی ایک ایک چنے چنائے، کوئی ایسا نہیں تھا، ایک ایسا تھا کہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کا سردار وہ گواہ، اور ایک ایسی ہے کہ جو جنت کی بیوی ہے ام ایمن، اس کو بھی گواہی میں لے آئیں۔ میں نے اس دن مجلس میں کہا تھا کہ ام ایمن وہ بیوی ہے، عبادت حضرت زہرا کا مدینے میں رہنا حرام،
اپنا کپڑا باندھا اور تھیلا لیا اور چل پڑی اور مدینے اور مکے کی طرف رخ کر لیا۔ مدینے سے نکل کے باہر کچھ دور جانے کے بعد بھوک و پیاس اتنا زیادہ، کچھ تھا ہی نہیں ساتھ میں، تو دم نکل رہا تھا۔ وہیں پہ کھڑے ہو کر رخ کیا اور کہا بار الہ، تیرے پیغمبر خاص کی کنیز خاص دختر فاطمہ زہرا کا واسطہ کہ میں اس کی خادمہ ہوں، اب آبرو رکھ لے، دم نکل رہا ہے۔ تو لکھا یہ ہے کہ ایک پانی کا وہاں سے لوٹا آیا بھر کے، ڈل وہ بالٹی سمجھ لیجئے، اور اس کو اٹھا کے پی لیا تو 7 سال بھوک و پیاس نہیں لگی۔ اب آپ سوچئے کہ جو جنت کی جو خادمہ زہرا ہے، جنت کی غذا کھانے والی یہ عورت، یہ گواہی میں گئی تھی۔ اچھا یہ آج تک کسی کے سمجھ میں آیا نہیں آیا کہ کیوں لے گئی؟ جنت اپنی جگہ پہ ہے، یہ اس لیے لے گئی تھی کہ مسلم ثبوت پر آرام کر رہی ہیں۔ ام ایمن جو ہیں وہ رسول اللہ کو وراثت میں ملی تھی، اگر نبی وراثت لیتا نہیں ہے تو یہ کیسے وراثت میں ملی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو وراثت میں لے گئی ثبوت دینے کے لیے، علاوہ اس کے کوئی جنت کی بھی کہیں اور کسی جگہ کے کسی اور کو نہیں لے گئی۔ اگر غیر معصوم ایک لے گئی گواہ میں تو غیر معصوم بھی ویسا کہ معمون یعنی محفوظ جنت کی فرد ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تمہاری گڑھی ہوئی حدیثوں والا ہے کہ تم نے کہا کہ یہ 10 آدمی جنتی ہیں، جتنے ظالم تھے ان کو جنتی بنا دیا۔ ام ایمن وہ ہے کہ جس سے کبھی گناہ تو بہت دور کی بات ہے، مکروہات نہیں دیکھے گئے، ایسی بیوی۔ تو آپ سوچئے یہ 2 ہو گئے، ایک جوانان جنت کا سردار گواہ، ایک جنت کی بیوی، اور جنت میں جو جائے گا سب جوان رہیں گے، تو اب وہ رعایا بھی اور سردار بھی، دونوں گواہ، رعایا بھی سردار بھی، اور تیسرا جو ڈھونڈ کے لائی تو وہ جو قسیم النار والجنہ، جہنم اور جنت کا بانٹنے والا۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ سنبھل کے بولنا ان کے سامنے، جنت و جہنم یہی بانٹنے والے ہیں، اس کے باوجود نہیں مانا، انکار کر دیا کہ یہ شوہر ہیں، یہ بیٹے ہیں اور یہ عورت ہے، تو گواہ دوسرے چاہیے، گواہ صحیح نہیں ہے، انکار ہو گیا نا۔ تو جو مامون ہو گیا، محفوظ ہو گیا اور جنت کی فرد ہو گیا، تب اس سے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس کے محفوظ رہنے کی۔ نس سے عصمت ہوتی تو عصمت تک پہنچا دیتا، لیکن نس سے عصمت نہیں ہے، مامون ہے، محفوظ ہے، تو یہ غلط نہیں بیان کر سکتی، کیونکہ خود بھی خادمہ رہی ہے، خود بھی وراثت میں آئی ہے، اور جو سردار ہے جنت کا وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اور جو قسیم النار والجنہ ہے وہ غلط کر نہیں سکتا ہے۔ تو سب چیدہ ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ رسول ان کو اپنی گواہی کے لیے لے گئے، بے مباہلہ میں اپنی گواہی کے لیے لے گئے، انہی لوگوں کو لے کے گئے نا اپنے رسالت کی گواہی کے لیے۔ ان میں وہ گواہ ہے سیدہ نے جس کو چھانا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نبی ساری کائنات کے مسلمان ایک طرف، اور جو یہ مانے یا نہ مانے یا دن بھر کلمہ پڑھتے رہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے رسالت کی گواہی کے لیے صرف 2 کافی ہیں، ایک میں کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے کہ منندرت کی گواہی میں اللہ کی طرف سے معین کیا گیا ہو، اسے فاطمہ اپنی گواہی میں لے کے فدق کے لیے گئی۔ اب اس کے بعد بھی انکار کر دیا۔ تب مولا علی نے پوچھا کہ خیر ساری بات چھوڑو، گواہ بھی چھوڑو، سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آ کر کے تمہاری بارگاہ میں اور حضرت زہرا پہ الزام لگائے اور کہے کہ العیاذ باللہ انہوں نے چوری کی ہے، تو تم کیا کرو گے؟ سوچئے، آپ غور کیجئے مولا علی کدھر لے جا رہے ہیں۔
بھرا مجمع دربار بھرا ہے، انکار ہو چکا ہر چیز کا۔ حضرت مولانا نے کراس کوشچن کیا کہ اگر کوئی آ کے یہ دعویٰ کرے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف نسبت دے کہ الیاذ باللہ انہوں نے چوری کی ہے تو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا سزا دوں گا۔ کہ کیسے سزا دے گا؟ کہا حد جاری کروں گا۔ آپ نے کہا جیسے ہی حد جاری کرنے کا حکم کرے گا ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جیسے ہی حد جاری کرنے کا حکم دے گا ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایسے کہ اللہ جس کے طہارت کی گواہی دے رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے، اور یہ آیت اس کے شان میں ہے۔ تو پوچھا کہ آیت تطہیر فاطمہ کے لیے نازل ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا یقیناً فاطمہ اس کی مصداق ہیں۔ تو کہا جب اس کی مصداق ہیں تو اللہ تو ان کو طاہر بتاتا ہے اور تو اللہ کے خلاف فتویٰ لگاتا ہے۔ توجہ کرو میری بات پر۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ آیا ہوتا تو اور آگے گئے ہوتے، یہیں پہ ٹھہر گئے تم واہ واہ پہ۔ سمجھ میں نہیں آیا تمہارے؟ سوچا بھرے دربار میں علی نے خلیفہ اول سے سوال کر کے یہ بات کا اعلان کر دیا کہ آیت تطہیر کا اقرار نہیں کر رہا۔ ارے اللہ! اور پھر لفظ کھول کے بول کے کہا کہ ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔ جیسے ہی علی نے کہا ویسے ہی کافر ہو جائے گا، ویسے ہی قرآن نے کہا الکافرون هم الظالمون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب یہ روایت جو ہے نواسخ التاریخ میں، یعنی تاریخ میں جن چیزوں کو بہت سے لوگوں نے مصلحتوں کی وجہ سے کاٹ بیوت کر دیا، نہیں آنے دیا، اس کے لیے ایک فرد ایسا کھڑا ہوا کہ جو تاریخی واقعات ہیں اور لوگوں نے چھانٹ دیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کر دیا اور کئی جلدوں میں جمع کر کے اس کا نام رکھ دیا نواسخ التاریخ، یعنی جو تاریخ میں منسوخ کر دیا لوگوں نے وہاں یہ لے آیا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ علی نے یہاں پر سوال کر کے ظلم و کفر دونوں ثابت کیا، اور کس کے سامنے؟ بھرے دربار میں۔ تو اگر میں آپ کو اسی بھرے مجمع میں کچھ کہوں برا تو آپ پھر اچھا کہنے کے لیے مجھے منہ ہونا چاہیے۔ اگر میں نے آپ کو برا کہہ دیا، آپ کو کہہ دیا کہ آپ ظالم ہیں، تو اب جب تک آپ کے عادل ہونے کی ہمارے پاس دلیل نہ ہو اس وقت تک ہم آپ کو عادل نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ نہیں سارا مجمع کہے گا بھی کل تو یہ کہہ رہے تھے، آج یہ کہہ رہے ہیں، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ کبھی کچھ ہے اور کبھی کچھ ہے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس علی نے بھرے دربار میں خلیفہ اول کو ظالم و کافر دونوں ثابت کیا، کیا وہی علی 6 مہینے کے بعد ظالم کے ہاتھ پر بیعت ہو سکتا ہے؟ جس کو ظالم و کافر اور سب کچھ ثابت کر دیا، اس کے بعد اب کیا اس کے ہاتھوں میں بیعت کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو آپ سوچیے وہ تو 6 مہینے کے بعد کی بات کر رہے ہیں لوگ، اور اپنے بعد بے وقوفی منہ پھیلا رہے ہیں۔ ان کے ہی سمجھ میں نہیں آتا، شیعہ بن گئے، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بعض روایتیں ادھر ادھر سے بھی آ جاتی ہیں، بعض روایتوں کی تعویلات ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن ہے نا، قرآن میں بھی تعویل کرنا پڑتا ہے، ورنہ اگر سیدھے ہو تو پھنس جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، اب اس کی تعویل کرنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے یا کوئی مراد ہے
یا اس سے مراد پھر طاقت و قوت الہی ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کے جہاں ہاتھ ہو گیا وہ اللہ نہ رہا، اس لیے کہ مجسم ہو گیا، تو اب اس لفظ کے معنی کچھ اور ہیں، ورنہ پھر آپ ایسے ہی ہو جاؤ گے جیسے دوسرے اللہ کے پیر کو بھی پیر سمجھ رہے ہیں، جہنم میں ڈلوا رہے ہیں، تخت پر بٹھا رہے ہیں، تو ویسے ہی آپ بھی ہو جاؤ گے، اس لیے تعویل کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی جیسے قرآن ہے ایسے ہی حدیثیں بھی ہیں، اسی لیے علم الحدیث اور فہم حدیث کی بنیادیں ہمارے پاس، یہاں 40 سال سے گھاس نہیں چھیل رہے ہیں، یہی کھود رہے ہیں، یہی نکال رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کون سی حدیث کیا ہے، کیا موقع ہے، کیسے نازل ہوئی، کیسے وارد ہوئی، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اگرچہ اس کا بیان کرنے والا جھوٹا بھی ہے، تب بھی یہ حدیث آیا معید ہے قرآن سے یا نہیں ہے، اب اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے نا۔ تو ایسا آسان تو نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث اس طرح کی آ گئی، ہم تو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ حاکم واقعی و حقیقی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے اہل بیت حاکم، اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ اہل بیت تو محکوم تھے، وہ تو بیعتیں کر رہے تھے، ہاں تو بیعتیں کر رہے تھے نا، تو محکوم ہو گئے نا، حاکم نہ رہے۔ تو آپ کیسی منطق اڑائے ہوئے ہیں کہ وہ حاکم تھے، حاکم تھے تو محکوم تھے، بیعت کر لیا، کیوں کر لیا؟ ان کا لکھا ہوا ہے، اگر ان کی طرف سے سنیا تو وہ لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد کر لیا، اور شیعوں کی طرف سے سنیا جہاں گھس بیٹھی روایتیں آ گئیں، تو اگر اس کو سنیے تو وہ کہیں گے دیکھیں امام نے کہا ہے کہ ہم پہ سب کے گردن میں قلادہ بیعت تھا سوائے امام حجت کے۔ تو قلادہ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی بیعت کی رسن پڑی ہوئی تھی، تو کیا بیعت کر لیا؟ رسن پڑی ہونے تعبیر کرو اس کو۔ رسن پڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے طلب، لیکن عہد قائم میں کسی فرد بشر کی جرات نہیں ہے کہ ان سے طلب بیعت کرے۔ سمجھو کیا ہے؟ تمہارے عقلی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ وہاں قلادہ کے معنی یہ تھوڑی نہ کہ ہم نے بیعت کر کے پہن لیا، طلب بیعت کیا گیا۔ اگر بیعت کر لیتے تو مارے ہی نہ جاتے، یہ سب ٹہلتے رہتے آرام سے، بیعت کر لیے ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ یہی دلیل ہے۔ اگر امام حسن جن پر زیادہ زور روک دے رہے ہیں کہ معاویہ کی بیعت کر لی تھی، اگر بیعت کر لیے ہوتے تو معاویہ کو پرابلم ہی کیا تھی؟ زہر دلوانے کی۔ زہر دلوانے کی پرابلم بتا رہی ہے کہ بیعت نہیں کیا، صلح کیا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مولا علی نے فرمایا 25 سال ہم نے صبر کیا، اور ایسے صبر کیا کہ گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی۔ وہی مولا علی بعد شہادت حضرت زہرا از اول تا آخر صبر جو ہے کیا بتاتا ہے؟ اس سے یہ تو نہیں ثابت ہو رہا کہ بیعت کر لی ہے، صبر کیا۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مستحق ہے اور نہیں مل رہا ہے، اور اس پر لڑ نہیں رہا، رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے مصلحتوں کی بنیاد پر۔ میں نے ایک دن آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ حکومت الہیہ کے نمائندے ہیں۔ ظاہر حکومت الہیہ کا نمائندہ جو ہے اللہ کے حکم کا پابند ہے، تو اب جو حکم ہے اس کو برداشت کرنا ہے، وہ چاہے اس کے موافق ہو چاہے مخالف ہو۔ چونکہ وہ مطیع پروردگار ہے، اس لیے وہ اطاعت پروردگار کو مد نظر رکھتا ہے، وہ اپنی عادات اور اپنی خواہشات اور اپنے نفسیات کو مد نظر نہیں رکھتا ہے۔ پروردگار کی اطاعت، جیسے ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ بہت سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئییا اس کے بغیر جو ہے دل مانتا نہیں ہے، تو یہ عبادت کرتے ہیں کیا؟ یہ تو عادت پوری کرتے ہیں۔ عبادت تو اسے کرتے ہیں کہ اگر موقع ہے تو آپ اس کی اس میں وہ کر رہے ہیں، اس وقت کوئی حکم اس کا آ گیا دوسرا تو وہ کرنے لگے، اسے چھوڑ دینا۔
اب یہ نہیں کہ جب تک یہ نہ کر لیں گے وہ نہیں کریں گے، اہم وہ ہے وہ کریں گے، اہم و مہم دیکھا جاتا ہے، عادت تھوڑی دیکھی جاتی ہے۔ اور ثبوت اس کا ہزاروں مرتبہ میں نے اس منبر سے کہا ہے، ثبوت اس کا شب ہجرت علی نے دیا، جو 1000 رکعت نماز پڑھنے والے تھے، جب رسول نے کہا سو جاؤ میرے بستر پر، تو علی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی 1000 رکعت کیا کروں گا۔ بھیا عادت کے تحت تھوڑی نہ عبادت ہوتی ہے، عبادت کے معنی اطاعت خدا کے ہیں، چاہے نماز پڑھ کے اطاعت کی جائے، چاہے حکم پر سو کے اطاعت کی جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ باتیں آتی ہیں تو آپ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جو 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک بھی آیت اس سلسلے میں نازل نہیں ہوئی کہ جو ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھے۔ کہیں ایک آیت نازل ہو جاتی کہ وہ لوگ جو 1000 رکعت پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ میں تمغہ دے رہا ہوں۔ دیکھ لیجئے اللہ کے ہاں کیا مقبول ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، ساری زندگی 63 برس پڑھتے رہے، ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی، اور ایک شب خالی سو گئے۔ ارے اللہ دیکھو، اللہ کو اتنا بھایا اس کی نیند کہ اس نے کہا نفس خریدتا ہوں، اپنی مرضی بیچتا ہوں۔ نفس خرید لیا اللہ نے۔ اب بتائیے سونا کتنی بڑی عبادت ہو گئی۔ اطاعت پروردگار میں سوئے تھے، یہ نفس اب جو ہے نفس اللہ ہو گیا۔ ہم نے کل بیان کیا تھا، جو صاحب پوچھ رہے تھے کہ انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں، امام رضا علیہ السلام نے بھرے دربار میں مامون نے جب سوال کیا تو یہی جواب دیا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے تو ایک ہی مصرع اور نیچا کر کے دیا جواب۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ شب ہجرت نفس اللہ ہو گئے، اللہ نے نفس خرید لیا تو نفس اللہ ہو گئے، اور روز مباہلہ نفس نبی ہو گئے۔ مباہلہ میں کہا نا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں۔ اب یہ نفس علی کا نہیں رہا، یا تو اللہ کا ہے یا نبی کا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو غور کیجئے گا۔ میں بہت دن تک سوچتا رہا کہ اللہ نے شب ہجرت میں خریدا کیوں، میں یہ سوچتا رہا کہ خریدا کیوں، فلسفہ کیا ہے، لیکن جب مباہلہ پہ نگاہ پڑی تو فلسفہ سمجھ میں آیا کہ ایسے علی سے کہتے تو علی کا کارنامہ ہوتا، علی سے کہتے بھائی تم ان کے نفس دے دو اپنا نفس، تو علی کا کارنامہ ہوتا نا۔ اللہ نے پہلے خرید کے اپنی ملکیت بنائی، اس کے بعد مباہلہ میں نبی کے حوالے کر دیا۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو نفس خدا بھی نفس نبی بھی، اب دونوں نفس ہو گیا۔ اب مامون نے کہا کہ فرزند رسول، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جد امیر المومنین تمام انبیاء سے افضل ہیں، ہمچو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سب سے افضل ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا رسول اللہ افضل ہیں یا نہیں افضل ہیں؟ اس میں کوئی کلام نہیں، رسول اللہ افضل ہے، سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہیں، فخر کائنات ہیں، رسول اللہ افضل ہیں۔ کہا جب رسول اللہ افضل ہیں تو رسول اللہ کی آنکھ بھی افضل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ کان بھی افضل ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اعضاء و جوارح افضل ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ گوشت پوست افضل ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ آخر میں فرمایا نفس بھی افضل ہے کہ نہیں ہے؟ اب گھبرا گیا، اپنا کیا مطلب کہا، مگر مباہلہ نہیں پڑا۔ اللہ نے علی کو نبی کا نفس قرار دیا ہے، تو جہاں جہاں نبی افضل وہاں وہاں نفس نبی بھی افضل۔ تو اس طرح علی سارے انبیاء سے افضل۔ اس دن بتایا آپ کو کہ کئی جہتیں ہیں، یہ تو 1 2 4 ہیں خالی جو گنائی۔ علم الگ ہے، تقوی الگ ہے، شجاعت الگ ہے، صفات سارے الگ ہیں، اس کی جہت سے تو افضل ترین ہے۔
اسی لیے ہے کہ قرآن میں آیا نا ابراہیم کے لیے کہ یہ ایک فتح تھے، قرآن میں کہا ہے فتح، کیوں؟ اس لیے کہ بت توڑ دیا تھا۔ تو وہاں پر تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب بت کو پکڑ کے لے آئے اور کہا تم نے میرے بتوں کو توڑا ہے، تو وہاں پہ پوچھ رہے تھے ایک دوسرے سے کس نے توڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ہی شخص سمجھ میں آتا ہے یقال لہ فتح، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ایک جوان جو ہے اسی نے توڑا ہے فتح۔ توجہ کریے آپ، فتح کا لقب فتح یعنی جوان، اس کا لقب قرآن میں آیا کہ ان لوگوں نے کہا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کن لوگوں نے کہا ہے؟ نقل کیا ہے قرآن نے، اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو کہ یہ فتح ہے، جوان ہے، تو کافرین نے فتح کہا ہے۔ ارے یار میری بات سمجھ لو، اب علی کو بھی فتح کہا گیا ہے، تو کافرین جو ہیں وہ ابراہیم کی تعریف میں فتح کہہ رہے ہیں، لیکن علی کو فتح اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ جو کہہ رہا ہے ایسے نہیں کہہ رہا۔ وہ لوگ جو ہیں تعریض میں کہہ رہے ہیں ارے اسی نے جس نے ہمارا بت توڑ دیا، تو برائی میں مگر فتح بول رہے ہیں، اور یہاں علی کی مدح اور قصیدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بھیج کے جبریل سے کہا پڑھو۔ توجہ کریے آپ، اللہ شعر پسند نہیں کرتا ہے، مگر پڑھوا تو دیا نا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ اندازہ کیجئے، تو یہاں اس لیے نہیں آئی، نفس اللہ ساتھ میں لے آئے اور نفس نبی ساتھ میں لے آئے۔ اگر تم بھول چکے ہو تو یاد دلا دیں کہ یہ نفس اللہ بھی ہیں، نفس نبی بھی ہیں۔ اب ان کا نفس اپنے سے کچھ نہیں کہنے والا ہے، یہ جھوٹی گواہی تو نہیں دینے والا ہے، یہ پکی گواہی دینے والا ہے۔ اور یہ جو ہیں رسول کے فرزند ہیں، اور یہ جو ہیں سردار ہیں جنت کے جوانوں کے، ان کو لے آئیں اور ام ایمن کو لے آئیں۔ تو میں نے ایک بات کہی آپ سے، جھٹلانا اور چیز ہے یہ سب، مگر کیا بات ہے کہ آئیں اہتمام حجت، اس لیے کہ ایمان پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا ہے، آدمی نکھر کے سامنے آ جائے۔ اب بھی آپ کی عقل میں پتھر پڑے ہیں تو الگ چیز ہے، اس سے بحث ہی نہیں ہو تو اللہ نے کہا ہے ہم نے مہر لگا دی، لیکن اہتمام حجت ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ کون جو ہے کتنے پانی میں ہے اور کتنا بڑا جو ہے عادل ہے۔ اب یہیں سے عدالت و ظلم کا فیصلہ کر لیجئے، اگر حکومت جو ہے وہ باطل نہ ہوتی تو حق سیدہ لیا نہ جاتا، دیا جاتا ہے نا۔ تو حکومت کے باطل ہونے کو ثابت کرنے آئی سیدہ کہ یہ باطل ہے، حق چھین لیا۔ عادی ہو گئے ہو تم اسی جملوں کے کہ جملوں کے ساتھ کہا جائے، مختصر لفظوں میں سمجھو کہ جو سید الانبیاء نبی کے بیٹی کا حق مار دے، جو نبی کے بیٹی کا حق مار لے، وہ کیا ہم بندوں کے حق کو دے پائے گا؟ سادہ پھر پلٹ کے سنو، جو نبی کے بیٹی کا وفادار نہیں ہوا تو امت کا کب وفادار ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کیا بتائیں ہم جہاں کو، کیا ہے توقیر بطول، نور رب کا آئینہ ہے آز تطہیر بطول، حقان نبی سلطان نعرہ حیدر۔ عزیزان گرامی، صرف میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں بیچ بیچ یہ آتا رہے گا، کیونکہ عقائد کے پلرز ہیں، اور اسی کو قطاع الطریق یعنی راستوں کے ڈکیت، سبیل اللہ کے قطاع حدیثوں میں آیا ہے۔
سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ تو امام صادق نے فرمایا واللہ نحن سبیل اللہ، ہم اور ہماری ولایت سبیل اللہ ہے۔ اور اس کے ڈکیت بہت ہیں دنیا میں، تو یہ ڈکیت آتے رہیں گے، پھر کہیں گے کہ نہیں ذرا سا کچھ عدل بدل کر کے یہاں تک لے آیا کہ کچھ نہیں تو یہی بیعت ہی کرا دو، یہی کہہ دو کہ بھیا بیعت کر لی تھی ان لوگوں نے۔ اب جب ہمارے امام نے بیعت کر لی تو مدعی سست گواہ چست، اب ہم جو ہے کیوں بول رہے ہیں، ہم کو بھی مان لینا چاہیے۔ سارا پیش خیمہ اس کا ہے کہ کس طریقے سے ظالمین کا اعتراف حق والوں کی زبان سے کروا لیں۔ تو بڑے سترک رہیے، اگر حق والے ہو، بیٹھنا دلیل نہیں ہے، اگر ہو حق والے تو سترک رہنا، اور اگر حق والے نہیں ہو تو سنو خالی ایسے ہی، کیا فائدہ ہے، سن لو، جیسے سب بولتے ہیں یہ بھی ایک بول رہا ہے تم سن لو، آگے بڑھ کے کہنا رہے بول رہے ہیں۔ لیکن اگر حق والے ہو تو حق یہی ہے کہ اپنے عقائد میں یہ قرار نہ دو کہ معصومین کسی کے تابع و فرما بردار تھے۔ معصوم تابع و فرما بردار معصوم ہی ہوتا ہے، اور کسی کا تابع فرما بردار نہیں ہوتا، صرف معصوم کا ہوتا ہے۔ اور آپ کے ہاں تو دلائل سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کے تابع فرما بردار علی تھے، رسول اللہ کے تابع و فرما بردار فاطمہ تھیں، رسول اللہ کے تابع و فرما بردار حسنین تھے، اور کسی کے نہیں تھے۔ اور یہاں پر عظمتیں ہیں سوائے معصوم کے اور کسی کے نہیں ہو سکتے، اور اسی سے ثابت کرنا ہے۔ آیت تطہیر تو آئی ہی، لیکن روایتوں میں یہ بھی ایک فضائل و مناقب عظمت حضرت زہرا میں سے ہے، ان کے مناقب میں سے ہے، فضائل میں سے ہے، عظمت میں سے ہے۔ یہ جو نفس اللہ ہے، نفس نبی ہے، توجہ رکھنا بات پر، اس کو سوچ کر کے یہ جملہ سننا۔ اس کے لیے نبی نے جب عقد کر دیا اور زہرا کو رخصت کیا تو فرمایا یا علی، مولا علی مڑے، کہا تو تم اس کی اطاعت کرنا۔ توجہ کرو میری بات کو، سمجھ میں آیا زہرا کی عظمت کتنی بلند ہے؟ نفس اللہ اور نفس نبی زہرا کی اطاعت کرے۔ علی کی اطاعت کرنا زہرا پر فرض ہے، شوہر ہیں اس لیے بھی، امام وقت ہیں اس لیے بھی، لیکن علی کو اطاعت کرنا آج تک دنیا میں زوجہ کی اطاعت شوہر پر نہیں واجب ہوئی۔ یہ واحد منفرد مقام ہے۔ تو دنیا کو بتانے کے لیے کہ زہرا کا مقام کتنا بلند ہے۔ اچھا میں ایک رخ سے اور سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کو فرمایا کہ آپ ان کی اطاعت کرنا، تب ایک رخ اور سمجھ میں آیا، اس لیے کہ نبی کہہ چکے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفو نہیں تھا، کفو برابری کو کہتے ہیں، تو کوئی فاطمہ کا کفو نہیں تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر فاطمہ ہی موتی و فرما بردار رہیں تو فاطمہ تو کم ہو گئی نا۔ ارے بھائی سمجھو میری بات کو، کفو کے معنی برابری کے ہیں، تو پلہ کم ہو جاتا نا۔ تو اس لیے نبی نے کہا تم بھی ان کی اطاعت کرنا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی اطاعت کر لے تو برابر کے ہو گئے۔ جب اطاعت ایک ہو گئی تو علم بھی ایک ہوگا، اور جب علم ایک ہے تو ایک ہی شجاعت ہوگی، اور جب ایک شجاعت ہے تو ایک ہی قدرت ہوگی، ایک ہی طاقت ہوگی۔ اسی لیے شاید روایتوں میں ڈھونڈو تو ملے گا جیسے علی مردے کو زندہ کرتے تھے، ویسے ہی زہرا یہودی کے گھر میں جا کر کے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ بھی سوچنے لائق ہے، اب کریم چلے گا، یہ بھی سوچنے لائق ہے کہ حضرت زہرا نے یہودی کے گھر میں کیوں زندہ کیا؟ آپ جواب دے لیں گے پھٹ سے کہ مر گئی تھی اس لیے زندہ کیا۔ میرا کہنا ہے وہیں یہ فضیلت دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟
مدینے میں بہت سے مواقع آئیں گے، وہاں دکھا لیجئے گا۔ اب کوئی وجہ رہی ہوگی کہ اپنی تمکنت دکھائیں یہودیوں کے گھر میں جا کے، تو میرے ایک وجہ سمجھ میں آئی کہ یہودیوں کے جتنے انبیاء تھے کسی میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ مردے کو زندہ کر دیں، کسی میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ تب زہرا نے وہاں پہ مردے کو زندہ کر کے بتایا کہ جب تم سید الانبیاء کی بیٹی کا مقابلہ تمہارے انبیاء نہیں کر سکتے تو سید الانبیاء کا مقابلہ کون کر پائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ساری قدرت یہ ولایتی قدرت ہے، ظاہرہ مرضیہ ولیہ ہیں، اور جتنا وہ ولی ہیں اتنا ہی ان کی بیٹی بھی ولی ہے۔ میں اکثر مجلسوں میں دلائل دیتا ہوں، میں نے اس دن پہلے دن روایت پڑھی آپ کو اور ثابت کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر اشیاء پر اطاعت ہے ان کی، حتی الجمادات والسماوات والارضین، تو زمین آسمان اس کے مابین اور جمادات پتھر مٹی سب جو ہیں یہ مطیع و فرما بردار ہیں۔ تو جتنی چیز ہے اب جو بھی ہے کائنات میں، جو نہیں تھی اور بن رہی ہے وہ بھی، یہ سمجھ لیجئے، اس کی دلیل دیتا ہوں، سن لیجئے آپ۔ یہ ولایت زہرا تو ہے، اس دن بیان کیا ولایت ہی تھی کہ فقط ارادہ کیا کہ سر سے اپنے بال کو کھولیں اور دیواریں اٹھنے لگی، ارادے سے اٹھنے لگی نا۔ آپ یہ دیکھیں یہ ولایت ماں کی ہے، اس کے علاوہ بہت سی ہیں جگہ۔ مردے کو زندہ کرنا یہ ولی کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے فاللہ هو الولی، صرف اللہ ہی ولی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردے کو زندہ کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ ولی کے صفات میں سے مردے کو زندہ کرنا ہے، یہ قرآن کی دلیل ہو گئی کہ ولی کے صفت میں سے یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ مردے کو زندہ کیا، حضرت زہرا نے تو ولیہ ہو گئی نا قرآن کی زبان میں۔ زینب کی ولایت بھی سن لیجئے، ساتھ میں ماں بیٹی کی۔ ماں نے اپنی ولایت کا اظہار اس وقت کیا جب ظالم نے علی کے گلے میں رسن ڈالی، تو وہ بھی ظالم کا دربار ہے، یہاں ماں نے اظہار ولایت کیا اور کہا بال کھول دوں گی اگر نہیں کھولو گے تو، ہے نا۔ اور بیٹی نے ظالم کے دربار میں اپنی ولایت کا اظہار یوں کیا کہ آپ کھڑی ہو گئیں، اور جیسے ہی آپ نے آواز دیا اس کو سب لوگ خاموش ہو جاؤ، تو مورخین نے لکھا کہ ساری کائنات کے حتیٰ چرند پرند تک خاموش ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، دربار یزید میں جو اونٹ کھڑے تھے ان اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں تھیں، وہ گھنٹیاں بھی خاموش۔ گھنٹی جب گلے میں ہے تو کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی یوں دیکھے گا، کبھی گردن اٹھائے گا، کبھی نیچے کرے گا۔ اونٹ کی فطرت ہے اٹھانا اور نیچے کرنا، لیکن جیسے ہی زینب نے کہا خاموش، توجہ کیجئے آپ، ایک لمحے کے لیے بھی ایسے سے ویسے نہیں کیا۔ حتی الجمادات، یہ گھنٹیاں جماد ہیں، تو پتہ چلا کہ زینب کی ولایت کتنی وسیع ہے۔ توجہ کرو، اسی لیے زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
تمکنت خالی یہی نہیں ہے، یہ حکومت خالی یہی نہیں ہے، اور یہ تمکنت اور حکومت کا آپ اندازہ لگائیے، حاکم کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور یہیں سے عظمت کا اندازہ لگائیے کہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ تمام علماء نے صحیح و سند روایت، مختلف طریقوں سے یہ روایت نازل ہوئی، بعض میں کچھ الفاظ کم ہیں، بعض میں زیادہ ہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میدان محشر میں زہرا کو لایا جائے گا تو اس اونٹ پر سوار ہوں گی کہ جس اونٹ کی کیفیت یہ ہے کہ اس اونٹ کا سر، گردن نہیں، سر، اس اونٹ کا سر من حسنت اللہ کی نیکیوں سے ہے، آپ کی نیکیوں سے نہیں، اللہ کی نیکیوں سے ہے، اونٹ کا سر اللہ کی نیکیوں میں سے ہے، وَعَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھیں اللہ کے کرم میں سے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ من نور اللہ کے نور سے ہے۔ وہ اونٹ جس پر زہرا سوار ہوں گی اس کی گردن اللہ کے مجد میں سے ہے، اس کے مجد میں سے ہے، بزرگی میں سے ہے۔ وہ اونٹ جس پر زہرا سوار ہوں گی اس کے قدم اللہ کے کرم میں سے ہے۔ وہ اونٹ جس پر زہرا سوار ہوں گی اس کے پیر جو ہیں وہ اللہ کی عزت میں سے ہے۔ وہ اونٹ جس پہ زہرا سوار ہوں گی اس کا کوہان من رضوان اللہ کے رضوان میں سے ہے۔ وَفِيهَا حَوْدَجٌ مِّن نُّورِ اللَّهِ، اور اس کے اوپر ایک حودج ہے جو اللہ کے نور سے ہے، اور اس کے اوپر اونٹ کی کیفیت یہ ہے کہ فَإِذَا مَشَتْ، جب وہ چلے تو تسبیح الہی، اور جب وہ ٹھہرے تو تقدیس خدا، اور اسی پر نور کا ہودج اور اس پر زہرا، اور زہرا کے اونٹ کے ساتھ کی کیفیت من یمینہا جبرائیل، داہنی جانب جبریل ہوگا اور بائیں جانب میکائیل ہوگا، اور امامہا آگے آگے علی ہوں گے، اور قدامہا اور پیچھے پیچھے حسنین ہوں گے۔ توجہ کرو آپ، اور پھر نادا منادی، اور پھر ایک ندا آئے گی، اور جیسے ہی یہ ندا آئے گی کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، اور یہاں سے فرزند نبی فاطمہ زہرا گزرنے والی، سر کو نیچے کرو۔ یہاں سے بہت سی روایتوں میں یہ فقرے موجود ہیں، اوپر کا حصہ مخصوص روایتوں میں ہے۔ اور صحیح و سند شیخ مفید، اپنے استاد شیخ صدوق، انہوں نے اپنے استاد علی ابن ابراہیم نے ابراہیم ابن ہاشم، اور انہوں نے 3-4 راویوں سے، مختلف راویوں سے، بڑے بڑے، ان سے حسن ابن محبوب، زرارہ، محمد ابن مسلم سے، یہ 5ویں امام سے نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اس میں اور بھی ہے، حضرت زہرا کی خود ایک تخلیق کا حصہ بھی بیان ہے، کہا کہ اس پہ وہ بھی بیٹھی ہوگی جمعت وخلقت وصنعت من 3 اصناف، 3 قسموں سے بنائی گئی۔ ایک وہ ہے کہ جو زعفران کی طرح مشک و عنبر، ایک وہ ہے جو خود اس طرح کا ہے کہ رنگ اس کا اصفر، پیلا رنگ، ایک وہ ہے کہ جس کا رنگ احمر، سرخ رنگ، اور یہ ساری خوشبوئیں معطر، اگر اس میں کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈالا جائے
تو ساتوں سمندر کے پانی میٹھے ہو جائیں، اور اگر کہیں ایک چھنگلی کا ڈبو کے نکالنے سے جو قطرہ آتا ہے یہ باہر آ جائے تو آسمان پر چمکتے ہوئے سورج اور قمر یعنی ستاروں میں سب سے اہم چاند، سورج اور چاند مدہوش ہو جائے، ایسی کیفیت سے زہرا کی خلقت ہوئی ہے۔ یہ وہ بیوی ہے جو اس پر بیٹھی ہے۔ آپ ڈھونڈیے کہ جس کو اتنے محنت سے بنایا ہو اس کو حکومت نہیں دے گا تو کیا ہما شما کو دے گا؟ یہ ہے وہ عظمت زہرا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نکلنے لگی عرشے سے، میدان سے، محشر میں، اور آپ نے چاہا کہ عبور کرے، اور جاتے ہوئے آپ نے جنت کی طرف جب رخ کیا تو وہاں پر کرم پروردگار کو دیکھا۔ جیسے ہی زہرا نے کرم پروردگار کو دیکھا کھڑی ہو گئی، جیسے ہی ٹھہر گئی پھر ندا آئی سلینی، اے زہرا تم مجھ سے سوال کرو، جو چاہتی ہے آج مانگ لے۔ حضرت زہرا نے کہا الہی و سیدی و مولائی، اے بار الہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری ساری آرزو تو ہے، انتا المنا، تو ہی میری منایا ہے، میری آرزو ہے، وَكُلُّ الْمُنَايَا، بلکہ تو ہی ساری آرزو ہے، بل فوق المنایا، ساری آرزوؤں سے بھی بلند تر تو ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر بھی ندا آئی نہیں زہرا قدم نہ اٹھاؤ اس وقت تک جب تک مجھ سے کچھ کہہ نہ دو۔ تو آپ نے سر اٹھایا اور کہا بار الہ تو نے کچھ وعدہ کیا ہے مجھ سے، اس وعدے کو اب نبھانے کا وقت ہے، اس سے زیادہ نہیں مانگوں۔ مختلف روایتوں میں الگ الگ چیزیں بھی ہیں، لیکن عزیزو یہاں پر یہ ہر جگہ ہے، ہر روایت میں حضرت نے کہا کہ وعدہ کیا ہے تو بس ایک ہی تمنا اور ہے کہ تو اسے پورا کر اس وعدے کو۔ اس نے کہا کیا ہے فرماؤ؟ تو آپ نے فرمایا بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعذب احدم من شیعتنا و محبینا، کہ تو میرے شیعوں اور محبوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی عذاب نہ کر۔ اللہ کی آواز آئی انی علی، تو میں اپنے جان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اے سیدہ اس کا میں نے 2000 سال پہلے خلقت کے، ابھی میں نے کائنات خلق نہیں کی تھی تو 2000 سال پہلے یہ میں نے اپنے نفس پر لازم کر لیا تھا کہ اللہ اعذب احدا من محبی کے و شیعت کے، تیرے محبوں اور شیعوں پر عذاب نہیں کروں گا۔ عزیزو یہ وہ ذات ہے زہرا۔ آج سوچئے کہ ہمارا اور آپ کا خیال کیوں اتنا ہے، چونکہ وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ ابھی تو بہت سے فضائل و مناقب رہ گئے، میں فضائل سے ہٹ گیا۔ عزیزو غور کرو ہمارا کیا فریضہ ہے۔ اگر سیدہ کے محب اور ان کے شیعہ ہو تو سوچو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عزیزو اس سے بڑی اور کوئی وفاداری نہیں ہے کہ جیسے ہی سیدہ کا وقت آئے تو یاد کرو سیدہ کو، ان پہ گریہ کرو، آنسو بہاؤ، ان کی عزاداری مناؤ۔ اور اس کو بہت سے علماء نے آج لال عثمان آغا صافی نے فرمایا اور بڑے دل سے فرمایا کہ سیدہ کی عزاداری منانا ایسے ہے جیسے غدیر اور عاشورہ منا رہے ہیں، یعنی سیدہ کی غم اور عزاداری سے غدیر اور عاشورہ زندہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے زور دیا گیا کہ سیدہ کے مصائب نہ بیان ہوں، اسی لیے کہا گیا کہ ختم کرو اسے تاکہ غدیر بھی ختم ہو، عاشورہ بھی ختم ہو۔ لیکن عزیزو سب سے بڑی جو ہے وہ وفاداری ہے کہ اپنی بیوی کو یاد کرتے رہو۔ سیدہ مظلومہ ہے، مغصوبہ ہے، مغفورہ ہے،
ایسے مظلومہ کی جس کی پسلیاں توڑ دی گئی، ایسی بیوی کی جو روتی رہی، دو ہی جملے فرمایا اپنے باپ کی قبر کے پاس پہنچ کر کے، آواز دیا صبت علیہ مصائب، اے بابا آپ ہوتے تو دیکھتے کتنے مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آپ سوچو یہ ہمارے آپ کے جملے نہیں ہیں، اور ایک جملہ اور بھی ہے، الہی اجل وفاتی، اے خدایا مجھے جلد موت دے دے۔ اللہ اکبر، سیدہ موت کی دعا کر رہی ہیں، اب زندگی میں نہیں چاہتی ہیں دنیا میں رہنا۔ آپ سوچو کتنا بڑا قلق ہو گیا۔ یقیناً کہوں گا بی بی باپ کا اٹھنا بہت بڑی مصیبت ہے، یقیناً باپ بہت یاد آ رہا ہے، باپ سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن مصیبت بھی اتنی ٹوٹی ہے کہ میں کیا بولوں گا۔ بی بی نے کہہ دیا کہ اگر دن پہ پڑھتے تو شب تاریخ ہو جاتا۔ آپ سوچئے کتنی مصیبت ہے۔ عزیزو، یہ وہ سیدہ ہے جس نے سادات کو، ان کی اولاد کو اپنے وصیت میں لکھا ہے کہ یا علی فقرہ منی السلام علی والدیہ، ہمارے تمام بیٹوں کو میرا سلام کہنا، الی یوم القیامہ، قیامت تک میری اولادوں کو سلام کہنا۔ عزیزو ایک بات یہاں پہ ٹھہر کے کہتا جاؤں، اولاد کے معنی تو نہایت سمجھنا خالی وہی ہیں جو سادہ سیدہ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو ہیں ہی قدر متیقن ہیں، یقینی ہیں، وہ تو اولادی ہیں ان کی۔ تو وہ سوچیں اپنے مقدر کو کہ ان کو سیدہ نے مرتے وقت سلام کہا، اور قیامت تک خالی اس سلام کا جواب ادا نہ کر پاؤ گے تو کچھ نہیں دے تو نہیں کرو کہ سیدہ کے غم کو مناؤ، عزاداری قائم کرو، بی بی کو یاد کرو، ان کے مسائل، ان کے حقوق، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی اطاعت ہمارا فریضہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے مراد تنہا اولاد وہی نہیں ہے جو نسل میں ہے اور نسب میں ہے، وہ بھی اولادیں ہیں جو امت میں سے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا ہے آپ نے، اور بارہا فرمایا یا علی انتا وانا ابوا ہذہ الامہ، اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ اور یہ بھی فرما دیا ہے فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، جب رسول کی ماں ہے تو امت کی تو بدرجہ اولیٰ ماں ہے۔ عزیزو یہ وہ سیدہ ہے جو امت کو سلام کہہ رہی ہے، اور اللہ سے وہاں جائے کہ نہیں، وعدہ کر دیا اللہ سے، کتنا بڑا احسان کیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے غم پہ علی کو اتنا بڑا غم چھایا کہ آپ نے رسول اللہ کو کہا قلّا صبری یا رسول اللہ، میرا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ غم سرمدی ہمیشہ رہے گا۔ علی ابن ابی طالب نے کہا سیدہ کے اٹھنے کا غم، سیدہ کی شہادت، یہ ہمیشہ رہے گا غم، مجھے میرے کلیجے سے نہیں نکلنے والا ہے۔ عزیزو ایک دو جملے اور، میں مجلس تمام کر رہا ہوں وقت کے اندر، لیکن تھوڑا پرسا دے لیں بھی سیدہ۔ اور یہ کب مصائب پڑھے امیر المومنین نے؟ یہ اس وقت پڑھے جب آپ کو خبر مل گئی، بچوں نے خبر دے دی کہ بابا اب اماں نہیں رہی دنیا میں۔ تو روایتوں نے لکھا علی منہ کے بل گر گئے، مسجد میں کوئی اٹھانے والا نہ تھا، علی کے بچوں نے علی کو سہارا دیا اور اٹھا لیا اور گھر لے کے آئے۔ عزیزو یہاں پر ایک فقرہ ملتا ہے کہ روتے پیٹتے علی آئے اور روتے ہوئے سیدھے سیدہ کے سہانے پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے ویسے ہی دیکھا کہ سہانے کا پلو تھوڑا سا ہٹا ہے، کچھ اس کے نیچے ہے، ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد نکالا تو وصیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما اوصت فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ وہ وصیت ہے جو فاطمہ زہرا کی ہے۔ اور فرمایا کہ یا علی
इस वसीयत में लिखा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद जो है अब्द व रसूल हैं। और आपने फरमाया जन्नत हक है, दोज़ख हक है, सिरात हक है, मीज़ान हक है, हिसाब किताब हक है, मौत पर हक है। और उसके बाद फरमाया या अली सुनो, ज़व्वजनी अल्लाह मिनका, आपके साथ मेरा अक़्द अल्लाह ने किया है, ले अकूना, इसलिए कि मैं तेरी ज़ौजा रहूं फिर दुनिया वल आखिरह, दुनिया में और आखिरत में। हदीज़ो फरमाया फ़ग़स्सलेनी वहन्नतनी, और तुम्हें मुझे हुनूत करना, तुम्हें मुझे गुस्ल देना, वकफ़ैनी, और तुम्हें मुझे कफन पहनाना, वदफ़ैनी बिल्लैल, और रात की तारीकी में दफनाना, वला तुलिम अहदन, और किसी को खबर नहीं करना, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। और उसके बाद का ये फ़क़रा है कि फ़क़रा मिन्नी अस्सलाम अला वालिदिया, हमारे वालिद हमारे बेटों पर क़यामत तक हमारा सलाम कह देना। अजीज़ो वसीयत पढ़ ली अली ने, गुस्ल देना शुरू किया। वक्त आ गया गुस्ल का, मैं सारी बातें काट रहा हूँ। अब जब गुस्ल का वक्त आया तो गुस्ल देना शुरू किया। आज 3 दिन से आप सुन रहे हैं कि गुस्ल के वक्त अली रो पड़े, और ऐसा रोए, पानी देने में सलमान भी थे, उम्मे ऐमन हैं, अस्मा बिनते उमैस हैं, उम्मे सलमा है। हदीस अली रो पड़े, हमने बयान किया क्यों रो पड़े, रवायात में मशहूर है, इसलिए कि ज़हरा के तमाम ज़र्ब जो आपके बदन पे थे उसको देख के बर्दाश्त न कर पाए। मैं यहाँ ठहर के इसलिए आज अलग तरीके से इस बात को ले आया हूँ कि मैं कहूँगा या अली, आप ज़हरा की पसलियों के टूटे हुए ज़र्ब को देखिए, ज़हरा के तमाम दुम्बल जैसे आसार देख के बर्दाश्त न कर सके। ए अली, अगर आप करबला में होते तो उसके जिस्म पर जिसके तरफ चारों तरफ से तलवार और तीर और इतने कि 1800 जख्म थे, 1900 जख्म तने चाक चाक पर। आप देखिए मीर अनीस ने ऐसा ही नहीं कह दिया। छठे इमाम से किसी ने पूछा कि मौला हुसैन के जिस्म अथर पे कितने जख्म थे? हजरत ने फरमाया 1900। फरमाया 1900 जख्म कैसे हो सकते हैं इतने बड़े बदन में? हजरत ने फरमाया सुनना चाहता है सुन ले, एक जख्म के ऊपर दूसरा जख्म, दूसरे के ऊपर तीसरा जख्म। अजीजों बस इतना है, मैं बीबू से कहूंगा सैयदा आप बिस्तर पर दुनिया से गई हैं, ए शहजादी आप बिस्तर पे दुनिया से गई हैं, लेकिन हुसैन से पूछिए जैसे ही घोड़े से खाद में आया एक जालिम ने नायजा मारा, गुलवे मुबारक में लगा खड़े। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों 2-4 जुमले और इसके बाद खत्म करूंगा। याद रखना मैंने जो रवायत पढ़ी है उसमें ये फिकरात हैं कि अल्लाह के सामने सैयदा हुसैन का खून भरा कुर्ता लेके खड़ी होंगी, और ये वो कुर्ता है कि जिसे रसूल अल्लाह ने साक़े अर्श पर रखा हुआ है, और साक़े अर्श लर्ज़ा है हुसैन के खून से। उसे लेके सैयदा खड़ी होंगी, आवाज देंगी बरेला मैं अपने लाल का ये कुर्ता लाई हूं। अजीजों जहां ये लिखा मिला वहीं पर ये भी लिखा मिला कि जनाब शेख सदूक ने लिखा कि छठे इमाम ने और 5वें इमाम ने बयान किया कि जब अल्लाह कहेगा कि अपने शियों को बख्शवाने के लिए लेके आई हो, तो वहां पर आपने गठरी खोली और 2 कटे हुए हाथ निकाले और फरमाया हाज़ाने यदाने मक़तूअता, सैयदा हश्र में अब्बास को साथ लेके आएगी। ये मेरे बेटे अब्बास के हाथ हैं या सैयदा आबादी दो। इसीलिए बाज लोगों ने लिखा है कि बीबी अब्बास को याद करती थी। अब खुदा जाने मैंने रवायत नहीं पढ़ी है लेकिन सुना बता रहा हूं।
मगर मैंने नहीं पढ़ी है, अगर याद भी करती रही हैं तो بعید नहीं है, इसलिए कि आलिम दहर थी, पता था कितना वफादार बेटा पैदा होने वाला। अजीजों, ये वो सैयदा है, ये वो सैयदा है। बस खत्म किया मैंने, ये गुस्ल कफन की बात ले आया मैं, सिर्फ आपको सब काटते हुए 2-4 मिनट बस खत्म, सिर्फ सब काटते हुए जब गुस्ल हो गया, कफन पहना दिया गया, उसके बाद पैगंबर के इस जानशीन ने कहा, जो अल्लामा मजलिसी ने बिहार में इस रवायत को नकल किया, दमतुस साकिबा में भी अल्लामा ने नकल किया और वहां पर बयान किया, फहममतु अन आक़ुदर क़िदा, जब मैंने चाहा ये कफन के सर को बांधूं, तो जैसे ही चाहा कि फहममतु अन आक़ुदर क़िदा फनज़रतु, तो मैंने देखना शुरू किया, चारों तरफ निगाह दौड़ा के फरमाया कि ऐ बीबियों हो बनी हाशिम की औरतों, क्या सैयदा से रुखसत नहीं होगी? तो जो बीबियां मौजूद थी वो रुखसत होने लगी। उसी में अली ने देखा अपनी निगाहों से कि 2 छोटी छोटी बच्चियां आगे बढ़ और अपने माँ के कदम को पकड़ लिया और पकड़ के आंखों से लगाया, आवाज आई, अम्मी, ए अम्मा, अगर नाना मिले तो उनसे कह देना कि अपने बाद यतीमों को रोता छोड़ आई हूं। हाँ, यतीमों को बिलबिलाते हुए मातम करते हुए छोड़ आई हूं। अजीजों, औरतें हट गईं, बच्चियां भी जुदा हो गईं। उसके बाद अली ने सबसे कहा जो मौजूद थे वहां पे कि अब आप रुखसत हो लीजिए, यही मकाम फिराक है, अब इसके बाद लिका और मुलाकात हश्र में होगी ज़हरा से, लिहाजा सब रुखसत हो गए। अली ने फनजर, तो फिर अली ने इधर उधर देखा, यहाँ पर अल्लामा ने लिखा कि दोनों बच्चों के लिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के सारे बुजुर्ग उलमा सिद्दे हसन साहब से लेके इब्ने हसन साहब तक सारे लोग ये पढ़ते रहे कि अली ने निगाह भर के देखा और कहा, हुसैन, क्या तुम अपनी माँ से न मिलोगे? अजीजों, इतना मैं उनका पढ़ा हूं, बाकी फिर अल्लामा मजलिसी का कहा, क्या है हुसैन, तुम अपनी माँ से न मिलोगे? हुसैन खड़े रहे सर झुकाए। जब तीसरी दफा कहा तो आंखों से आंसू निकलते हुए रोते हुए फरमाया, बाबा, कभी बगैर बुलाए नहीं गया। अजीजों, अल्लामा मजलिसी कहते हैं, फहन्नत वहन्नत यदा, हाँ, बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ निकल गए, वमुलियन इला सदरिहा, और मुलियन, इन दोनों को अपने सीने की तरफ खींच लिया और सीने से लगा लिया। अजीजों, खत्म महशर बपा हो गया, अर्श हिलने लगा, मलाइका ने गिरिया, अंबिया रोते हुए निदाई फन्नादा मुनादी, इरफाओ मा या अली, ए अली, इन दोनों को माँ से जुदा करो, ए अली, इन दोनों को माँ से जुदा करो। अजीजों, बस रवायत ने लिखा, अली आगे बढ़े, अपनी आस्तीन चढ़ा के बच्चों का सर पकड़ा और उनसे कहा, यतीमों, अब अपनी माँ से रुखसत हो लो। मैं इतना पूछता हूँ कि ये मदीना है ना, इतना पूछता हूँ, रोजा जुदा कौन कर रहा है? बाप ना, बाप है, कितना भी मजबूती से जुदा किया होगा, फिर भी रहम के हाथ हाथ रखा होगा, रहमत के साथ, लुत्फ के साथ, करम के साथ, मोहब्बत के साथ हाथ रखा होगा। अजीज़ो, ये मदीना है, मैं कहूँगा ए अली, ये मदीना है, लेकिन असरे आशूर करबला में आना, जब सकीना बाग से लिपटी होगी और शिमर बाजू दबा रहा होगा, तमाचे मार रहा होगा, ज़ैनब कहेगी, अरे शिमर बच्ची यतीम है, इसको तमाचे नहीं मारते, अर्श इलाही कांप जाता है, या सैयदा, करबला में आना, अपने लाल का पुरसा वहां लेना, सयालमल्लज़ीना ज़लमू अय्यना क़ब्र। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बन
وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بارک اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا معبود تمام حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو بڑھا بارک اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا معبود اس مخصوص عبادت کو قبول فرما جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ روضہ مقدس کی حفاظت فرما بارک اللہ بانیان مجالس کی دلی مرادوں کو بڑھا جو صاحبان اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما بالا رزق میں تو اضافہ فرما جن کے رزق نہیں ہے ان کو عطا فرما بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تمام دنیا میں جو ظلم و نامنی و بے چینی ہے اس کو نیست و نابود فرما بار الہ ظالمین کو نیست و نابود فرما معبود مظلومین کی حمایت فرما بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا عدل کا قیام فرما بار الہ جنت البقیع کی تعمیر فرما جس لئے کہ زہرا کی قبر کا ایک احتمال ہے کہ وہاں بھی ہو تاکہ صاحبان آ جائے معبود عدل کا قیام فرما ہمارے ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے تمام علماء صلحاء متقین سب کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ بارے الہ تمام دنیا میں تمام شیعوں سے اہل بیت اطہار کو راضی و خوشنود قرار دے اللہم تقبل من دعا معبود سزاداری کو قبول فرما